زبیر صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کرنا ہے. آر یا پار کون سے والا آر ہے اور کون سے پار ہے طے کر دیں. کبھی پاؤں پکڑنے کی بات ہوتی ہے, کبھی گلے پکڑنے پہلے تو کی. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کر لیں کیونکہ میں پرسنلی بھی اپنی گھبراہٹ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج بلایا کیا آپ کے اس میں, تو آپ دہشت گرد ہیں نا سر دیکھیں نا, یہ تو بڑی ہمیں تسلی چاہیے. جیٹ بلیک ابھی لائیو جیٹ بلیک والے اس لا کے تحت, اور پتہ چلا کہ یہاں چھاپا پڑ گیا اور آپ کی معاونت کرنے کے چکر میں ہم بھی اندر بند ہو گئے تو بچ جائیں گے. سہولت کاری میں آپ سہولت کاری میں اندر بند ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا. تو آپ ایٹ لیسٹ اپریشیٹ تو کریں نا کہ ہم نے ہمت دکھائی ہے. آپ کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ میں ہم سب سودے بازی کر لیتے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں بڑی ہمت کر کے آئے ہیں اور ایک دہشت گرد کے پروگرام میں لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے. یہ کہہ رہے ہیں میں بچ جاؤں گا, اور یہ جو لنچ کرتے ہیں جہاں جا کے اور جو ان کے راستے ہیں یہ نہیں بچیں گے. یہ تو بڑا ہے, بڑا یہ اپنی جان بچا رہے ہیں, یہ اپنی جان بچا رہے ہیں. پرانی باتیں پرانی ہو گئی ہیں. لیکن میرا خیال میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا کہ ایک دہشت گردی کا لیبل لگانا ہے, تو اس کے باوجود اگر آپ میرے پروگرام میں بیٹھے تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں. اور یہ میں آن اے سیریس نوٹ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ کی ہمت کو داد دینے کے لیے, اور پاکستان میں جو آپ جیسے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا سب کو فائدہ ہوگا. اس کا صرف آپ کو فائدہ آپ کو تو ہونا ہی چاہیے, ظاہر سی بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے عمران خان کی فیسزم سے, لیکن سب کے لیے یہ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ صرف نیشنل نیوز نہیں ہے, انٹرنیشنل نیوز ہے. اور کل خاص طور پر وہ جو اچھا یہ شہزاد اکبر کی حرکت ہے, میں نام لے کے اس کا کہہ رہا ہوں, شہزاد اکبر کو عمران خان نے اپوائنٹ کیا, ہمیں شہزاد اکبر سے کوئی تعلق لیکن نہیں, ہمیں عمران خان ہی پتہ ہے. اس کا فالو زبیر صاحب یہ ہے کہ پاکستان ان 37 ملکوں کی فہرست میں آ گیا جن کو پریڈیٹرز آف فری میڈیا لکھا گیا. اس وقت یہ نہیں ہوا تھا آپ کا کیس, تو آپ سوچیں کہ وہ تو نیچے سے سب سے اوپر آ جائیں گے اگلے سال کی لسٹ میں, ترقی ہو جائے گی. تو ترقی ہو واپس ٹاپک پہ آ جائے. لیکن کوئی ان کو فکر نہیں ہے. جو مرضی کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کہیں گے وہ ان کو غلط فہمی ہے, عمران خان کہیں گے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہم وضاحت کر دیں گے, 2-4 اور پکڑ لیں گے اگلے مہینے, اور 2-4 کو ڈرائیں گے. فواد چودھری سے تو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ یہ کہہ دیں ندیم ملک جرنلسٹ ہی نہیں ہے. پہلے وہ طلعت حسین کے متعلق ہی کہہ چکے ہیں. جی ہاں, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہے. اچھا جو جرنلسٹ نہیں ہے اس کو اندر بند کیا جا سکتا ہے, اس کو مار جرنلسٹ نہیں ہے اس لیے مارا جا سکتا ہے. اور 1.5 مہینے 2 مہینے ہو گئے اس دارالحکومت میں تمام ایجنسیاں, تمام پولیس, تمام فیڈرل حکومت کے ہونے کے باوجود, چیلنج کرنے کے باوجود کہ بھائی جس نے اسد پور کے ساتھ یا مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا تھا وہ کون ہے, پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ زبردست قوم ہے. اچھا شہزاد اکبر اور فواد چودھری دونوں کو پتہ ہے, لیکن دونوں بتائیں گے نہیں آپ کو. اور ایک اور ہماری منسٹر ہیں جن کے اوپر انفارچونیٹلی میں مطیع اللہ جان کے کیس میں عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دوں. پارٹی کے اندر وہ مدنی فگر ہے شیریں مزاری, میں ان کا بھی نام لے لوں کیونکہ وہ اس فہرست سے باہر نہ رہ جائیں. وہ 37 آپ نے پریڈیٹرز کا ذکر کیا نا, تو ہیومن رائٹس کی وزارت ہے ان کے پاس, آپ کو کہیں نظر آئی اس سارے عرصے میں؟ نہیں, وہ بیکاز مانتی ہی نہیں نا. کیونکہ مطیع اللہ جان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھا جب ان سے عمران خان سے پوچھا تھا کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسی وقت آرڈر کیا تھا. بٹ دیٹ واز ناٹ دی آنسر. دا آنسر دیٹ دا کنٹری از اویٹنگ از اونلی ون. کس نے اٹھایا تھا, کیوں اٹھایا تھا, اور اس کے بعد سزا کیا دی گئی, کیا مقاصد کیا تھے, اور پھر سزا کیا دی.